سینئر صحافی اور سیاسی تجزیہ کار وجاہت مسعود نے کہا ہے کہ آئی ایم ایف نے گزشتہ برس پاکستان کے لیے $6 ارب کے پروگرام میں $1 ارب اضافے کا عندیہ بھی واپس لے لیا ہے۔ اگر $1 ارب کے لیے منت سماجت ہو رہی ہے تو جون 2023 تک تقریباً $8 ارب کے واجبات کیسے ادا ہوں گے؟ حالیہ مہینوں میں تجارتی خسارہ کم ہونے کی وجہ درآمدات میں کمی ہے۔ گویا یہ اشاریہ بھی مثبت کی بجائے منفی پہلو لیے ہوئے ہے۔ اپنے ایک کالم میں وجاہت مسعود پاکستانی معیشت کی صورتحال بتاتے ہیں کہ پاکستان نے 8 دسمبر 1958 کو پہلی بار آئی ایم ایف سے قرض کی درخواست کی تھی۔ گزشتہ 64 برس میں پاکستان 23 مرتبہ آئی ایم ایف سے قرض لے چکا ہے اور ایک آدھ دفعہ کے سوا یہ پروگرام کبھی مکمل نہیں ہوئے۔ مالی سال 2021-22 میں تجارتی خسارہ 48.3 ارب سے تجاوز کر گیا۔ درآمدات میں صرف توانائی کے شعبے میں $29 ارب سالانہ اٹھ جاتے ہیں۔ ملک کی کل برآمدات کا حجم بھی تقریباً اتنا ہی ہے۔ سابق وزیر خزانہ شوکت عزیز نے 2021 میں جو معاہدہ کیا تھا، اسے عمران خان نے فروری 2022 میں اپنی حکومت جاتی دیکھ کر تیل اور بجلی کی قیمتوں میں کمی کا اعلان کر کے خود ہی تباہ کر ڈالا۔ ریاستی ضمانت سے روگردانی کر کے آئندہ حکومت کے لیے کانٹوں کی فصل بو دی۔ مفتاح اسماعیل نے بڑی کاوش سے آئی ایم ایف پروگرام بحال کیا، لیکن ستمبر 2022 میں اسحاق ڈار وزیر خزانہ بنے تو انہوں نے طے شدہ شرائط سے روگردانی شروع کر دی۔ آئی ایم ایف پروگرام کے نویں جائزے کے لیے 31 جنوری 2023 کو پاکستان پہنچنے والی ٹیم 10 روز تک مذاکرات کے باوجود کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکی۔ پاکستان نے امریکہ سے بھی درخواست کی ہے کہ آئی ایم ایف کو اپنی شرائط نرم کرنے پر مائل کرے۔ اطلاعات کے مطابق بینک آف امریکہ نے کہا ہے کہ صرف آئی ایم ایف پاکستان کی مدد کر سکتا ہے۔ دوسری طرف چین سے بھی بات چیت جاری ہے۔ وجاہت مسعود بتاتے ہیں کہ 18ویں اور 19ویں صدی کے سنگم پر 3 مغربی معیشت دانوں نے کرائے کی معیشت کا تصور پیش کیا تھا۔ مطلب ایسی آمدنی ہے جو محنت کیے بغیر کمائی جائے۔ کرائے کی معیشت پیداوار کی بجائے وسائل کی ملکیت کے بل پر چلائی جاتی ہے۔ عہد حاضر میں مصری معیشت دان حازم بے بلاوی اور اطالوی ماہر معیشت لوسیانی نے معدنی تیل کے بل پر امیر ہونے والی خلیجی ریاستوں کے نمونے کو کرائے پر چلنے والی ریاستوں کا نام دیا۔ ان کا کہنا ہے کہ ایسی ریاستیں اپنی پیداواری بنیاد بڑھانے کے بجائے پہلے سے موجود وسائل کے بل پر معیشت چلاتی ہیں، چنانچہ ان کے شہریوں کے ٹیکس ادا کرنے کی صلاحیت میں اضافہ نہیں ہوتا۔ نیز پیداواری معیشت کی عدم موجودگی میں ریاست کی سیاسی ترقی بھی رک جاتی ہے۔ اب اس نظریے کا اطلاق پاکستان پر کیجیے۔ تیل کے ذخائر ہمارے پاس موجود نہیں، لیکن ہم نے 60 برس پہلے آئی ایم ایف کی صورت میں تیل کا ایک کنواں دریافت کیا تھا۔ خلیجی ریاستوں کو یہ فائدہ تھا کہ انہیں معدنی وسائل سے ملنے والی آمدنی کسی کو واپس نہیں کرنا تھی، لیکن ہمیں تو قرض واپس بھی کرنا تھا۔ وجاہت مسعود کہتے ہیں کہ ہم 23 بار آئی ایم ایف سے قرض لے چکے ہیں۔ اسی دوران سیٹو اور سینٹو نیز افغان جنگ کے طفیل بھی ڈالروں کی ریل پیل رہی۔ جی ڈی پی کے مقابلے میں ٹیکس کی شرح محض 9% ہے۔ قرض کا حجم جی ڈی پی کے 80% کو پہنچ رہا ہے۔ پیداواری معیشت کی عدم موجودگی میں سیاسی ارتقا بھی مفلوج ہو چکا ہے۔ فیصلہ سازی پر اجارہ رکھنے والے ادارے اور گروہ مراعات یافتہ طبقے پر ٹیکس لگانے کے روادار نہیں، چنانچہ سارا بوجھ عوام پر ڈالا جا رہا ہے۔ معیشت سکڑنے سے عام آدمی کی قوت خرید کمزور ہوتی ہے، جسے وہ مہنگائی کا نام دیتا ہے۔ خلیج کے ممالک عالمی معیشت کے آئندہ خدوخال سمجھ کر اپنا راستہ بدل رہے ہیں۔ ایران اور سعودی عرب میں تعلقات بحال ہو رہے ہیں، اسرائیل کے ساتھ معاملات سدھر رہے ہیں۔ اگر کرائے کی معیشت خلیجی ممالک میں ناقابل عمل ہے تو ہمیں بھی سمجھنا چاہیے کہ ہماری دھرتی کرائے کے لیے خالی نہیں ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔